حضرت علی مرتضیٰ سے منقول احادیث شاید 30 بھی نہ ہو، لیکن ابو ہریرہ سے منقول احادیث کی تعداد 5,500 ہے، جبکہ علم نبی کا وارث اور شہر علم کا دروازہ علی ہے۔ سوچنے والی بات ہے یہ کہ دین کہاں سے لے رہے ہو؟ تمہاری سیاستہ میں 7,500 حدیث ایک اکیلے صحابی سے لی ہے، جس کا نام حضرت ابو ہریرہ، جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا 2 سال میں 7,500 حدیث کیسے کہتی؟ اگر ایک صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی لے، اس سے 7,500 حدیثیں لے لیتے ہو، اور جو علی محمد کی زبان چوس کے چلا۔ جو صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑے محدث کہلاتے ہیں، ان میں پہلا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اعلان نبوت کے 8ویں سال میں آپ کی ولادت ہوئی۔ بس تھوڑے تھوڑے حالات، تفصیلی حالات پہ نہیں جاؤں گا، ورنہ ایک صحابی کی سیرت پر کم سے کم ایک تقریر بھی ناکافی ہے۔ اعلان نبوت کے 8ویں سال، یعنی جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا، 8واں سال چل رہا تھا، تب آپ کی ولادت ہوئی۔ اور 59 ہجری میں آپ کی 64 سال کی عمر میں وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ سن 7 ہجری کے اندر جب خیبر کی جنگ واقع ہوئی، تب آپ ایمان لائے۔ جنگ خیبر کے بعد ایمان لائے۔ مشرک جب تھے تو آپ کا نام تھا عبد شمس۔ شمس کہتے ہیں سورج کو عربی میں، کیونکہ جو غیر مسلم مشرکی ہوتے ہیں وہ سورج کو بھی پوجتے ہیں، اپنا دیوتا بھگوان آپ جانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، تو یعنی سورج کا بندہ، عبد شمس، سورج کا بندہ۔ سرکار نے اس نام کو تبدیل فرمایا اور عبد الرحمن نام رکھا، رحمان کا بندہ۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ عمیر آپ کا نام رکھا، لیکن زیادہ مشہور اور زیادہ مستند روایت عبد الرحمن والی ہے۔ ابو ہریرہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، عبد الرحمن نام کوئی لیتا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے حدیث میں آتا ہی نہیں کہیں کہ عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، اور اگر آ جائے تو ذہن جاتا ہے عبد الرحمن ابن عوف تو نہیں ہے کہیں، ابو ہریرہ آتا ہے۔ ان ابو ہریرہ تھا۔ وجہ کیا ہے؟ بلی سے بڑی محبت تھی۔ بلیاں ہوتی ہے نا، کیٹ۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار کی محفل میں بھی بعض اوقات جاتے تو بلی کے بچے کو آستین بڑی پہنتے تھے آپ، جبہ بڑی آستین کا، آستین میں بلی کے بچے کو چھپا لیتے اور بیٹھتے تھے حضور کے بیٹھے۔ بلی سے اتنی محبت تھی۔ تو ایک مرتبہ سرکار نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرما دیا، یا ابو ہریرہ تھا، اے بلی کے باپ۔ یہ نام اتنا پسند آ گیا کہ کہا لوگوں آج سے مجھے ابو ہریرہ ہی کہا کرو۔ تب سے ابو ہریرہ مشہور ہو گئے اور اسی نام سے آپ جانے پہچانے گئے۔ کل حدیثیں جو آپ سے آئی ہے، جتو کل حدیثیں مستند روایتوں سے، مستند ذرائع سے 5,374 حدیثیں آپ نے روایت کی ہے۔ بخاری کے اندر 446 حدیثیں آپ سے ہیں اور مسلم میں 400 ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض آتا ہے، کیونکہ ابھی جو ماحول چل رہا ہے اس کے اعتبار سے میں نے اپنے موضوع میں اس کو شامل کر لیا ہے، اور لوگ رافضیت کی طرف، شیعات کی طرف بڑے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ علم سے واقف نہیں، اہل سنت کے عقیدوں کو نہیں جانتے، تو جو ڈمرو بجاتے ہوئے آتا ہے اسی مداری کے کھیل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اسی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور شیعہ اس طرح کے اعتراضات پیش کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھائی بڑی عجیب بات ہے کہ ابو ہریرہ جو خیبر کے بعد ایمان لائے، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، حضور کا 10 ہجری 11 ہجری کی ابتدا میں انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، 3 سال 3.25 سال حضور کی خدمت میں رہے، اور تمہارے یہاں سب سے بڑے حدیث کے راوی۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے رافضیوں۔ جو 3 سال حضور کی صحبت میں رہا وہ سب سے بڑا حدیث کا راوی، اور جو علی باب العلم جس کو حضور نے کہا، جس کا بچپن حضور کے ساتھ گزرا، جس کی پرورش نبی نے کی، جو نبی کے ساتھ ہر لمحہ رہا، ان سے آپ کی حدیثیں ہی نہیں ہیں۔ ان سے ابو ہریرہ آگے کیسے بڑھ گئے؟ باب العلم سے کیسے بڑھ گئے؟ پھر یہی نہیں، سیدہ فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، نبی کے گھر میں ہی پیدا ہوئی، نبی نے خود پروان چڑھایا، پرورش کی۔ نبی کی بیٹی سے تمہارے یہاں اتنی حدیثیں نہیں جتنی ابو ہریرہ سے روایتیں۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے معروف اصحاب میں سے ہیں، اور تقریباً رسول کریم کی زندگی کے 2 سال 3 مہینے ایسے ہیں جس کو اس فرد نے، جس میں رسول کریم کے ساتھ گزارا ہے 2 سال 3 مہینے۔ اس وقت اگر آپ احادیث کی دنیا میں دیکھیں، شیعہ کی بات نہیں کرنا چاہوں گے، شیعوں کے ہاں ان سے احادیث نہیں لی گئی، لیکن اگر احادیث ہمارے برادران کی احادیث میں دیکھیں تو اکثر احادیث ان سے ہیں، اور ان احادیث کی تعداد بھی تقریباً 5,500 ہے۔ تقریباً کتنی؟
5,500. حضرت ابو بکر سے منقول احادیث 40 سے کم ہے, حضرت عمر سے منقول احادیث 40 سے کم ہے, حضرت علی مرتضیٰ سے منقول احادیث شاید 30 بھی نہ ہو, لیکن ابو ہریرہ سے منقول احادیث کی تعداد 5,500 ہے, جبکہ علم نبی کا وارث اور شہر علم کا دروازہ علی ہے. سوچنے والی بات ہے یہ کہ دین کہاں سے لے رہے ہو؟ جس شخصیت کو اللہ کا رسول اپنے علم کا محافظ وارث اور اپنے شہر علم کا دروازہ کہے, اس سے اخذ شدہ احادیث کی تعداد دیکھو اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو دیکھ لو. حضرت ابو ہریرہ کو تمہاری سیاستہ میں 7,500 حدیث ایک اکیلے صحابی سے لی ہے جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ حدیث سے صرف ایک محدث سے لی گئی ہے, صرف ایک صحابی سے لی گئی ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 7,500 یا 6,500 یا کم از کم 5,500 حدیث ایک راوی سے کیسے لے لی, انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا باقی صحابہ سے زیادہ حافظہ تیز تھا. جب ہم نے علم الرجال میں پرکھا تو ہمیں علم الرجال نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں, یہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے کہا 2 سال میں 7,500 حدیث کیسے کہہ دی؟ تو ہمیں اہل سنت علماء نے جواب دیا کہ اس لیے ان کا حافظہ تیز تھا کہ ان کے ساتھ ایک معجزہ رونما ہوا تھا. ہم نے کہا وہ معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول دربار میں بیٹھے تھے, ایک ضعیفہ نے رسول کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا, رسول نے لب لگا کے اپنا جھوٹا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا تھا, انہوں نے پی لیا تھا, حافظہ تیز ہو گیا تھا. لہٰذا تیز حافظے کی وجہ سے باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد ہونی شروع ہو گئی. دیکھیں میں نے نام بھی لیا ہے, عزت سے لیا ہے, بات بھی کی ہے تو تہذیب سے کی ہے. اگر گالی دی نہیں ہے تو گالی سنوں گا بھی نہیں, تہذیب سے بات کی ہے تو تہذیب سے جواب لوں گا. اگر ایک صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے 7,500 حدیثیں لے لیتے ہو, اور جو علی محمد کی زبان چوس کے جواب. جتنا شیعہ ابو ہریرہ کی توہین کرتا ہے علم کے حوالے سے, کسی اور صحابی کی نہیں کرتا. علم کے حوالے سے جب حدیث کی بات ہوتی ہے, علم کی بات ہوتی ہے, تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتے ہیں. اور خود ان شیعوں نے ابو ہریرہ کو بدنام کرنے کے لیے ایسے ایسے من گڑت حدیثیں گڑی ہے. حدیث بھی بولنا حدیث کی توہین ہے, ایسے جھوٹے کہانیاں گڑی ہے. ان کے مقرر اور کتابوں میں لکھا ہے شیعوں کی, باقاعدہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ بازار گئے اور وہ پیاز بیچ رہا تھا ایک شخص, تو اس کے پیاز والے کی دکان پر گئے. ایک شخص تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص باہر کہیں سے پیاز لے کے آیا, شہر میں بیچنا چاہ رہا تھا, کوشش بڑی کی, بکی نہیں. آیا ابو ہریرہ کے پاس, کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہوں, تاجر ہوں, میں نے سنا تھا کہ مکہ میں پیاز کی قحط سالی ہے, تو اس لیے میں اپنی ساری دولت خرچ کر کے پیاز لے کے آیا, لیکن اب پیاز بک نہیں رہا اور سڑنے کے قریب ہے, تو کوئی ایسا کام کر دو جس سے میری پیاز بک جائے اور کم از کم میں نقصان سے بچ جاؤں. مسلمان ہوں تمہیں بھی ثواب ہوگا, ثواب کا کوئی رستہ نکال لو. کہا ثواب کا رستہ نکال دو, ٹھیک ہے نکالتا ہوں. گیا, کہا کہ جمعے کے دن آ جانا. جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور حدیث پڑھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس نے عکا کی پیاز مکہ میں خریدی اور کھائی اس پر جنت واجب ہے. تو اس لیے دیکھ لو عکا کی پیاز آئی ہوئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے محروم ہو جائے. لوگ جب نکلے تو پیاز ختم ہو گیا اور اس کا جو نقصان ہو رہا تھا اس نقصان سے وہ بچ گیا. اس نے آگے بڑا شکریہ ادا کیا. اور حضرت ابو ہریرہ بھی بہت مطمئن, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک مسلمان کو ایک مشکل سے نکالا ہے. لیکن رستہ کون سا اختیار کیا؟ جو ان کی اپنی خواہش کے مطابق تو تھا, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش کے مطابق نہیں تھا. کیا ساری ابو ہریرہ دی کمائی ہے. او روایتاں انہاں لکھیاں جنہاں دا حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں. یہ ساریاں کمائیاں اسے بابے دیاں جڑا بلیاں دا پیو ہے. کسے بندے دے کول قبلہ پیاز سن, وہ پیاز نہ وکن تے گل دے جان. وہ حضرت ابو ہریرہ کول آیا, انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا من تک کاٹا پہن دیا. انہیں کیا کیوں کہ پیاز گل دے پہ لوکی لیندے کیوں نہیں؟ انہیں آکھے تے 1 منٹ دی مار منافع داد ٹوک لے. انہیں کہا جی ادو آد. انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا, مسلمانوں پتہ جی آج دن کیڑا ہے؟
بندیا کن چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڈیاں نال بندے آخیا صحابی رسول ہے بھائی یہ کاتب ہے ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے گل کوئی نویں کرو انہاں کیا رسول اج دے دن واسطے فرمایا سی اج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے گا لوکی کپڑے چھاپے لے کے ٹر پے انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا بچیا چھلڑ ہی نہ وک گئے حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کر چھڑیا ہے انہاں سدیا انہاں آکھیا نا ادھر آخا ابو ہریرہ رسول کدو فرمایا سی بے گنڈے کھانا جنت لب دی انہیں کہتا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں جے اے گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدق دیاں کھجوراں تو بھی نہ رڑک دی یہ ساڈی مرضی ہے جدھر مرضی ٹور دیے ہے کہا کہ بھائی کیا حال ہے اس نے کہا کیا پوچھتے ہو ابو ہریرہ صبح سے ایک ڈھیلا بھی پیاز کا نہیں بکا کہا دیکھو ابھی کیسے پیاز بکتی ہے ابو ہریرہ کھڑے ہوئے لوگ جمع ہو گئے کہا کیا بات ہے کہا میں رسول اللہ کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں کہا سنائیے ابو ہریرہ کہا آپ یہ جانتے ہو یہ پیاز کہاں سے آئی ہے کہا یہ عکا کی پیاز ہے عکا ایک علاقہ تھا عرب کا وہاں کی وہ پیاز تھی کہا اور آج تاریخ کون سی ہے لوگوں نے کہا فلاں تاریخ ہے دن کون سا ہے فلاں دن ہے کہا جانتے ہو آج کے دن کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا آقا نے فرمایا کہ اس تاریخ کو اس دن کو جو عکا کی پیاز کھائیں گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی لوگ پیاز پر ٹوٹ پڑے اور پوری پیاز بھی گئی شیعہ مذاق اڑانے کے لیے کہانی سناتا ہے اب اس کہانی میں خود جھول ہے کہ بھائی جب ابو ہریرہ حدیث گڑنے والے تھے تمہارے نزدیک معاذ اللہ اور وہ عکا کی پیاز انہوں نے کہہ کے بکوا دی اس کا راوی کون ہے بھائی جھوٹ بولنے والا خود تھوڑی کہے گا میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی تصدیق کرنے والا کون ہے تو پتا چلا کہ سب سے بڑے جھوٹے تم ہو تو چلو اس اعتراض کا تو آپ جواب دے دیں گے کہ یار بات ہی سے سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہانی بنائی ہوئی لیکن یہ اعتراض تو ایک بنیادی ہے کہ بھائی ابو ہریرہ جو رسول کی صحبت پہ 3 سال رہا وہ حدیث کا سب سے بڑا راوی تمہارے یہاں سب سے زیادہ حدیثوں کو سنانے اور بیان کرنے والا جو مولا علی پیدائش سے لے کر جوانی اور آخری تک حضور کا ساتھ نہ چھوڑا ہو ان سے حدیثیں نہیں یاد کیا میں 3 جوابات دوں گا 2 تحقیقی جواب ہے حالانکہ اس کے جوابات بہت زیادہ ہے لیکن موضوع بہت وسیع ہے میرا مختصر بول کے گزرنا ہے 3 جوابات دوں گا 2 تحقیقی جواب ہے 1 الزامی جواب ہے پہلا جواب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مولا علی ہو یا دیگر صحابہ ہو ان کے اور بھی مشاغل تھے اور بھی کام تھے جنگ کے اندر یہ جنگوں کے بھی حالات دیکھتے تھے جنگوں میں بھی شرکت کرتے تھے عدالت کے معاملات بھی ان کے ذمے تھے حکومتی معاملات بھی ذمے تھے ان کی بہت ساری ذمہ داری تھی صرف ایک ہی کام نہیں تھا ان کا کہ رسول اللہ کی حدیثوں کو دوسروں تک پہنچانا تو بہت سارے مشاغل اور بہت سارے کام ہونے کی وجہ سے ان حضرات کو اتنا وقت فرصت نہیں ملی کہ یہ رسول اللہ کی زیادہ حدیثیں بیان کرتے اور ابو ہریرہ کا معاملہ کیا تھا یہ اصحاب صفہ میں تھے اصحاب صفہ وہ ایک جماعت تھی جو رسول اللہ کے حجرے کے باہر ہمیں وقت موجود رہتی تھی ایک چبوترا تھا اس چبوترے پہ رہتے تھے مفلس لوگ ہوتے تھے غریب اور مسکین ہوتے تھے ان کے پاس غربت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کپڑے اتنے ہی میسر ہوتے تھے کہ اگر شرمگاہ چھپائے تو پیٹ کھل جائے پیٹ ڈھانپے تو شرمگاہ ظاہر ہو جائے تو شرمگاہ کے لیے چھپانے کے لیے لنگوٹ باندھ لیتے تھے شرمگاہ چھپی ہوتی تھی پیٹ کھلے ہوتے تھے بعض اوقات کئی دن فاقے گزرتے تھے یہ اصحاب صفہ مگر یہ رسول کی محبت پہ اتنے مبتلا تھے کہ بھوکا رہنا ان کو گوارا تھا مگر نبی کا در نہیں چھوڑتے تھے اب ظاہر حضور کے گھر کے بالکل لگا ہوا چبوترا اور چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے بارش ٹھنڈی گرمی سب وہیں جھیل رہے حضور سے جتنے صحابی ملنے آ رہے ہیں جتنے وفد آ رہے ہیں جتنے باہر کے لوگ آ رہے ہیں کون آ رہا ہے کیا بات کر رہا ہے حضور کیا فرما رہے سب کو یہی سنتے رہتے تھے تو ایک وجہ یہ تھی کہ جب چونکہ حضور کی ہمہ وقت محفل میں موجود ہے حضور کی ہر لمحے کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ حدیثوں کو سننے والے اور بیان کرنے والے یہی ہوں گے پہلا تو یہ جواب ہے اور دوسرا خود ابو ہریرہ سب سے بڑے حدیث کے راوی کے وہ خود اس کی وجہ بیان کرتے ہیں آئیے ابو ہریرہ سے سنیے روایت کے الفاظ یہ عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کثیر حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں سینکڑوں باتیں میں سنتا ہوں دن بھر دیکھتا رہتا ہوں آپ کو لوگوں سے کلام کرتے ہوئے جتنے لوگ ملنے آتے ہیں آپ جو کچھ ارشاد فرماتے میں سنتا ہوں لیکن اتنا سنتا ہوں کثیر چیزیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں یادداشت مضبوط نہیں قال ابسط رداءک
آقا نے کہا اپنی چادر پھیلا. ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی, چادر اوڑے ہوئے تھے, چادر پھیلائی. قالا فغرفا بیدہ, آقا نے اپنے دست مبارک کو لیا جیسے کسی چیز کو لے رہے ہیں اور چادر میں ڈال رہے ہیں. لے رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا, جو ڈال رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں اختیار مصطفیٰ بھی پتہ چلا, تصرف مصطفیٰ بھی پتہ چلا, استعانت اور استغاثہ بھی ثابت ہوا کہ جب ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھولتا ہوں, تو رسول نے یہ نہیں کہا ابو ہریرہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے, اللہ سے دعا کرو کہ تمہاری یادداشت بڑھ جائے, ایسا کرو کہ فلاں نسخہ استعمال کر لو, بادام زیادہ کھا لیا کرو, روغن بادام سر میں لگا لیا کرو. یہ نہیں, آقا نے اپنے اختیار تصرف بتایا. کہا ابو ہریرہ چادر پھیلا. ابو ہریرہ کہتے میں نے چادر آگے کی پھیلا دی, سرکار نے کچھ لیا جیسے کچھ چیز پکڑ رہے ہو اور پھر چادر میں ڈال رہے ہو, اور اس کے بعد فرمایا قالا ضمہ, اے ابو ہریرہ چادر کو اپنے سینے سے لگا لے. جب ڈالا کچھ, جو ڈالا وہ نظر نہیں آ رہا تھا ظاہری آنکھوں سے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ ملایا, فضممتہ فما نسیت شیئا بعدا, کہتے میں نے چادر سینے سے لگائی اور جیسے ہی لگائی اس کے بعد جو بھی میں حضور سے سنتا پھر کبھی میں ان چیزوں کو کبھی بھولا ہی نہیں. ہر چیز مجھے یاد ہو جاتی تھی محفوظ, تاریخ تک کہ کس تاریخ کو کس وقت کہاں کس جگہ حضور نے کس سے کیا کہا, وہ ابو ہریرہ جانتے, وہ یادداشت. تو جب جس کو نبی نواز دے تو پھر 3 سال کیا جی, ایک لمحے میں نواز دے تو بات ختم ہو جائے. پھر وہاں مدتیں نہیں دیکھی جاتی, ٹائم آف پیریڈ نہیں دیکھا جاتا, دینے والا دیکھا جاتا ہے کہ دے کون دے رہا ہے, عطا کون کر رہا ہے. وہ جسے جو چاہے عطا فرما دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. یا دینے والے کی بات ہے. اور یہ حدیث ہمارے یہاں مستند روایتوں میں تعجب ہے, جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے, تصرف مصطفیٰ, اختیار مصطفیٰ کی یہ حدیث ان کو نظر نہیں آتی. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جناب. جو دن رات بخاری کا وظیفہ پڑھتے, پتہ نہیں ان حدیثوں کو پڑھنے اور سمجھنے میں ان کو کیوں بخار آ جاتا ہے. اس لیے حافظ ملت نے کہا بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ایک ہوتا ہے تلاوت حدیث, ایک ہوتا ہے فہم حدیث. تلاوت کرنا آسان ہے, سمجھنا مشکل ہے. سمجھنے کے لیے خدا کا عطا چاہیے, مصطفیٰ کا عشق چاہیے. پڑھنا کافی نہیں ہوتا, سمجھنا بھی ایک چیز ہے. اس کو امام بخاری لائے ہیں کتاب العلم, باب حفظ العلم, حدیث نمبر 119. اس کو امام مسلم نے بھی لکھا اپنی صحیح کے اندر, کتاب فضائل الصحابہ, حدیث نمبر 6397. امام ترمذی نے اس کو اپنے جامع ترمذی میں لایا, حدیث نمبر 3834. امام ابو یعلا نے لکھا اس کو مسند ابی یعلا, حدیث نمبر 6248. امام طبرانی نے لائے ہیں المعجم الاوسط, حدیث نمبر 811. امام حیثمی لائے ہیں مجمع الزوائد, حدیث نمبر 15956. یہ دوسرا جواب تھا کہ رسول کی عطا تھی. اب تیسرا جواب جو الزامی ہے وہ آئیے. ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں 6 اہم کتابیں ہیں, سب جانتے ہیں, اور اس کو کیا کہا جاتا ہے, سیاح ستہ. سیاح صحیح کی جمع ہے, صحیح ستہ 6 صحیح کتابیں جس میں صحیح حدیث زیادہ ہے. اس سے پہلے نمبر پر بخاری, صحیح بخاری. دوسرے نمبر پر صحیح مسلم. تیسرے نمبر پر سنن ابو داؤد. چوتھے نمبر پر ترمذی, سنن الترمذی یا جامع الترمذی. پانچویں نمبر پر سنن النسائی, اور چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ. لیکن اہل تشیع کے ہاں, شیعہ حضرات کے ہاں یہ کتابیں نہیں مانی جاتی. ان کے ہاں کتب اربع. کون سی کتابیں ان کے ہاں؟ یاد رکھیے, اگر کسی رافضی شیعہ سے آپ کا مقابلہ اور آپ بخاری پیش کریں گے تو وہ نہیں مانیں گا, کہیں گے تمہاری کتابیں ہم نہیں مانتے. بعض اوقات جب مناظرے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو انہی کی کتابوں سے بھی دکھانا پڑتا ہے کہ جناب جس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں یہ چیز آپ کے یہاں بھی آئی ہے. ان کے یہاں کتب اربع 4 ان کے یہاں صحیح کتابیں مانی جاتی ہے. اس میں پہلی کتاب آتی ہے اصول الکافی. ایک جلد یہاں موجود ہے, یہ 3-4 جلدوں میں ہے. ایک جلد میں لایا ہوں صرف دکھانے کے لیے, دیکھ لو کہ کیسی شکل ہے اس کی. ایران سے چھپی ہے, انڈیا میں چھپتی بھی نہیں ہے. یہ اس کی یہ پہلی جلد ہے, یہ اصول الکافی. لکھنے والے کون ہیں؟ ان کے شیعوں کے بہت بڑے عالم, شیعوں کے سب سے معتبر عالموں میں اور محدث میں ان کا شیعوں کا شمار ہوتا ہے محمد بن یعقوب کلینی.
329 ہجری میں ان کی موت ہوئی, 329 ہجری میں دنیا سے گزرے. انہوں نے اصول کافی لکھی جس کے اندر کل حدیثیں انہوں نے جو اپنے اعتبار سے جمع کی وہ ہے 15,176. کل حدیثیں 15,176 ہے. دوسرے نمبر پر شیعوں کے کتاب آتی ہے اہل تشیع کے ہاں, جس کے لکھنے والے محمد بن علی ابن ببویہ الصدوق. ان کی موت ہوئی 381 ہجری میں. انہوں نے کتاب لکھی ہے دوسرے نمبر پہ شیعوں کی آتی ہے جس کا نام ہے, عربی کتاب ہے جس کا نام ہے من لا یدرہ الفقیہ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فقہ نہ جانتا ہو, اس کے لیے جو فقہ نہ جانتا ہو, فقہ کے مسائل نہ جانتا ہو. کل حدیثیں انہوں نے لائی اس میں 9,044. میں حدیثوں کی تعداد بھی بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے ایک نتیجہ آگے دوں گا. تیسرے نمبر پر جو کتاب آتی ہے اہل تشیع کے ہاں اس کا نام ہے تہذیب الاحکام, جس کے لکھنے والے ہیں محمد بن حسن الطوسی المتوفا, یعنی ان کی موت ہوئی, یہ گئے دنیا سے جناب 460 ہجری میں. اور تہذیب الاحکام میں انہوں نے کل جو اہل تشیع کے مذہب کے اعتبار سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا وہ ہے 13,590. اس کے بعد انہی صاحب کی محمد بن حسن طوسی کی چوتھے نمبر کی کتاب ہے الاستفسار, جو شیعہ کتب میں چوتھے نمبر میں شامل ہے. الاستفسار میں کل حدیثیں 5,511. لیکن سب سے بڑھ کر شیعہ کس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بولیے. مولا علی کو. پورے مذہب کی بنیاد وہ کس پہ بتاتے ہیں؟ مگر آپ کو حیرانی ہوگی, 4 کتب میں زیادہ تر 99% روایتیں یا تو امام باقر سے روایت ہے یا حضرت امام جعفر سے. امام جعفر, امام باقر, وہ کہ جو بعد میں تابعی میں شمار ہوتے ہیں, جو صحابی میں نہیں, رسول کو ان سے روایتیں. اور یہ چاروں کتاب میں مولا علی سے صرف کتنی روایتیں آئی ہیں جو مولا علی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ علی سے تمہارے یہاں اتنی کم روایت کیوں, ابو ہریرہ سے کیوں؟ تلاش کیجئے تو 690 روایتیں علی سے صرف. بھائی علی پہ پوری مذہب کی بنیاد اور صرف 690 روایتیں آپ کو ملی. کیا حق پوسٹ ہے کہ تم ہم پر اعتراض کرو کہ ابو ہریرہ کی روایتیں تمہارے یہاں کیوں ہے؟ اور یہی نہیں, پھر حضرت علی کے بعد دوسرے نمبر پر یہ امامت کے منصب پر کس کو مانتے ہیں؟ امام حسن. امام حسن سے یہ 4 کتابوں میں کتنی حدیثیں آئی ہے, حیران ہو جائیں گے. صرف 21 روایتیں, 21. یہ الزامی جواب, 21 روایتیں صرف امام حسن سے. اور حد تو کر دی امام حسین, جن پر سارا محرم ان کے عقیدے کی بنیاد, شیعہ فرقے کی بنیاد محرم پہ ٹکی ہوئی ہے. امام حسین کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے, جتنا کبھی امام حسن کا ذکر نہیں کرتے اتنا حسین کرتے. مگر ان کتب اربعہ میں امام حسین سے کتنی روایتیں آئی ہے؟ صرف 7. وہ ہم پہ اعتراض کرتے کہ ابو ہریرہ سے کیسے آئی, علی سے روایتیں کیوں نہیں ہے تمہارے یہاں, سیدہ فاطمہ سے کیوں نہیں ہے؟ اور ایک اب چوک جائیں گے آپ کے. پہلے نمبر پہ میں نے کہا کون سی کتاب ہے اہل تشیع میں؟ یہ اصول الکافی, جو تقریباً 4 جلدوں میں ہے, 4 یا 6 جلدوں میں غالباً, ابھی یاد نہیں آ رہا ہے میرے پاس پوری جلدیں ہیں, میں بیگ میں ساری جلدیں اٹھا کے نہیں لا سکتا تھا میں. پھر اس کے بعد اسے روض الکافی کے نام سے بھی ہے, میں ایک ہی جلد لایا صرف دکھانے کے لیے کہ بھائی یہ کتاب ہے, تاکہ یہ اسکرین پہ بھی آ جائے تو سننے والا کوئی تشیع سے ہو تو یہ نہ سوچے کہ بھائی پھیکم پھاک ہو رہی ہے. بھائی ہر بات ہم تحقیق سے ہی بولتے ہیں, ہم پھیکم پھاک والا فرقہ نہیں ہے. اصول الکافی جو پہلے نمبر پر ہے اس سے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے ایک بھی روایت نہیں ہے. جو نبی کی بیٹی ہے, نبی کی شہزادی ہے, جس کا بچپن نبی کے یہاں گزرا, جس کی جوانی نبی کے یہاں گزری, جب شادی ہو کر مولا علی کے گھر آئی تو آقا کی محبت کا یہ عالم کہ دور نہیں رکھا, اپنے گھر سے قریبی حجرہ تعمیر کیا اور وہاں علی کو بسایا اور فاطمہ کو ان کے ساتھ حوالے کر دیا. اس سیدہ سے اصول الکافی میں ایک بھی حدیث نہیں. اور کتب اہل سنت کا عالم کیا ہے؟ قربان جائیے ہم اہل سنت کی کتابوں پہ. مولا علی سے 17,482 روایتیں ہمارے, اور ان کا کتنی ہے؟ 690. اور ہم اہل سنت تو علی والے ہم ہیں. یہ اب ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں نا, مولائی بولنا آسان ہے, تحقیق کی دنیا میں بات کرنا بڑا مشکل. حقیقی مولائی تو ہم ہیں اس معنی میں. حالانکہ ہم مولائی کو تو ایک نیا فرقہ مانتے ہیں کہ مولائی نام کا کوئی فرقہ پہلے, اس سے پہلے یہ نیا فرقہ, نیا نام ہے, 2-3 سال سے سننے میں آ رہا ہے, پہلے اس کا وجود بھی نہیں تھا.
لیکن اگر مولا علی کے چاہنے والوں کے بنیاد پر یا اس نسبت کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اگر تم مولائی کہتے ہو تو حقیقی مولائی بھی ہم اہل سنت ہیں. کہ ہماری کتب حدیث میں مولا علی سے روایتیں کتنی آ رہی ہے؟ 17,482. اور جو بنیادی کتابیں ہماری سیاستہ، یہ تو کل روایتیں بتایا میں نے مولا علی سے، ہماری بنیادی کتابوں میں 6 کتابوں کے اندر مولا علی سے جو حدیثیں آتی ہے 1583. یعنی آپ کی کتب عربہ کے بھی مقابلے میں ہماری سیاستہ میں زیادہ ہے 1583 اور آپ کے صرف 690. اور آئیے دوسری بات، اگر روایت نہ کرنا معاذ اللہ آپ توہین سمجھ رہے ہو کہ بھئی علی سے زیادہ روایتیں نہیں، ابو ہریرہ سے زیادہ ہے، تو اس کو توہین تنقید سمجھ رہے ہو، تو تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ بھئی ہمارے یہاں سب سے صحابہ میں سب سے افضل کس کو مانتے ہیں ہم؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو. مگر ابو بکر صدیق احتیاط کرتے تھے، ان سے صرف کتنی روایتیں ہمارے یہاں؟ 210. اور اس کی وجہ بتا دی کہ وہ احتیاط کی بنیاد پہ روایتیں بیان. بور تو نہیں ہو رہے نا بھائی؟ یہ میرا ذوق اسی کا ہے، اسی میں مجھے مزہ آتا ہے تحقیقی باتیں کرنے میں. اور یہ تقریریں میں کہیں سے کاپی پیسٹ نہیں کرتا، یہ میری اپنی ذاتی محنت ہوتی ہے. 2 2.5 مہینے ایک تقریر کی تیاری میں لگاتا ہوں کہ جن کتابوں کے حوالے ہوتے کوششیں کر کر کے اصل کتابیں بلواتا ہوں میں. PDF کے حوالے نہیں دیتا میں، یاد رکھیے. میں بار بار اعلان کرتا ہوں تاکہ کوئی اعتراض کرے تو میں دعوت رہتی اس کو کہ بھائی کبھی بھی میرے گھر آؤ، میری کتابیں دیکھ لو، آپ جو ایک ایک حوالہ چیک کر سکتے ہو. تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر سے ہمارے یہاں کتنی ہیں؟ 210. تو افضل تو ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، لیکن مولا علی کی تو زیادہ روایتیں ہمارے یہاں. ابو بکر سے کم ہے. حضرت عمر سے 977 روایتیں ہمارے یہاں صرف، یہ بھی مولا علی سے روایتیں کم ہے. شیعوں کے امام حسن سے کتنی تھی یاد ہے؟ بھول گیا کوئی؟ کسی کو یاد ہے؟ 21. ماشاءاللہ ذی علم. یہ بمبئی کی خاصیت ہے، یہ بمبئی کی خاصیت ہے. بمبئی کے علاوہ کہیں بھی بولو تو سن لیے، اڑا دیے، یاد ہے ماشاءاللہ. امام حسن سے اہل تشیع کیا کتنی ہے؟ 21 21. مگر ہم اہل سنت کے امام حسن سے 37 روایتیں، تم سے زیادہ. آپ کہیں گے امام حسن سے کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو امام حسن کی عمر اس وقت ظاہری عمر 5 سال تھی. یہ امام حسن کی خصوصیات ہے کہ 5 سال کی عمر میں جو نبی سے آپ نے سنا اس میں سے 37 باتیں حضور کی یاد کرنا، یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. 5 سال کا بچہ اتنی یادداشت نہیں رکھتا. یہ اہل بیت کا فیضان ہے. اور امام حسین سے شیعہ کیا کتنی تھی؟ 7. لیکن ہمارے اہل سنت میں 43. تو بہرحال یہ جو اعتراض ہے ابو ہریرہ پر، یہ بے بنیاد ہے، یہ حسد کی بنیاد پر ہے، تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہے. ابو ہریرہ سب سے بڑے حدیث کے راوی اس بنیاد پر ہے کہ آقا نے عطا کیا. ہاں یہ الگ ہے کہ افضلیت میں ہمارے ہاں ان کا معیار ابو بکر کے برابر نہیں، عمر کے برابر نہیں، حضرت عثمان کے برابر نہیں، مولا علی کے برابر نہیں، حتیٰ کہ وہ تو خلفائے راشدین تو چھوڑیے، عشرہ مبشرہ میں بھی نہیں ہے. مگر جہاں تک علم حدیث کی بات ہے پہلے نمبر پر ہمارے یہاں ابو ہریرہ ہے.